بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل اس نے کیا کچھ بھیجا ہے کل کے لیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی چیز بیان فرمائی ہے وہ تقریباً کئی ایک آیات میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اسی سے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہمارے تمام اعمال، ہماری تمام نیکیاں اور وہ تمام چیزیں جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، ان تمام چیزوں میں اگر تقوی شامل ہو تو یقیناً وہ اعمال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درجہ قبولیت سے نوازے جائیں گے، اور اگر تقوی نہ شامل ہو تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تم تقوی اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد وہ حکم دیا جاتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر شخص یہ اپنا محاسبہ کر لے، اپنا جائزہ لے لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہو، تو پھر خود بخود اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آگے آنے والے یوم القیامہ، آخرت کے حوالے سے، آخرت کے دن پر یقین کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ اس کے لیے بھی میں نے کچھ بھیجنا ہے۔ میرے لیے صرف یہ دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم اس پر نہ صرف یقین کرتے ہیں اور ہم آئے دن اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے، یقینی مشاہدہ ہے کہ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آگے آنے والی دنیا کے حوالے سے ہمارا یقین ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے، احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آنے والے اس دن کے لیے، کہ جس دن اگر ہم نے اس دن کے لیے کچھ نہیں بھیجا تو ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں افسوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اس وقت ہم پریشان ہو جائیں، اور اس وقت یہ کہیں کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے کاش میں اس آنے والی جو زندگی ہے، جو فنا ہونے والی نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے میں کچھ بھیجا ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اور وہاں پر وہ دن وہ ہوگا کہ جہاں پر ایک انسان جو خالی ہاتھ جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ یا ویلتی ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ اے یہ کس قسم کی کتاب ہے، ہائے میری ہلاکت، کہ اس کتاب نے کوئی میرا عمل نہیں چھوڑا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل اس میں سے شامل ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور ہر چیز جو ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پر اس کتاب میں واضح طور پر بتائی جائے گی۔ اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ ہم افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں، تاکہ میں وہاں پر کچھ نیک عمل کر لوں۔ میرے دوستو، یہ وہ افسوس کے تاثرات ہیں ہمارے جو وہاں پر اس شخص کے لیے ہوں گے جو قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس انداز میں آئے گا کہ اس کے نیک اعمال کی جھولی خالی رہے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن کو فیس کرنے سے پہلے اپنا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں۔ یہ سال میں ایک دفعہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ نہیں، بلکہ ہر دن کی بات ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے
نفس کا جائزہ لیتے رہو، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا تو تم اپنا حساب ابھی کر لو۔ جس دن تمہارا حساب لیا جائے گا اس سے پہلے تم اپنا حساب کر لو کہ جی کہ تمہارے پاس تمہارے اعمال میں کیا ہے۔ قبل ان توزن، قبل اس کے کہ تمہارے اعمال وزن کیے جائیں گے، تم اپنے اعمال کا وزن کر لو، کیونکہ وہ دن ویسا ہوگا کہ جو شخص وہاں بھی جائے گا تو وہ خالی ہاتھ جائے گا، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا۔ تو تمہیں جو کچھ بھی بھیجنا ہے وہاں پر اپنی زندگی میں بھیجنا ہے، اپنی زندگی میں بھیجنا ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم جس طرح اکیلے آئے تھے اسی طرح ہم نے اکیلے جانا ہے۔ ایک دن آئے گا ہر کسی کا کہ جی کہ وہ گھر سے سیدھے قبر میں لے جایا چلا جائے گا، نہ اس کے ساتھ نہ اس کی بیوی ہوگی، نہ اس کے بچے ہوں گے، نہ اس کی گاڑی ہوگی، نہ اس کی تجارت ہوگی، نہ بینک بیلنس۔ جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ جائیں گے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ ویرجع اثنان ویبقى فیرجع اثنان ویبقى واحد، کہ ہر مرنے والا شخص جب قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کا عمل جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں اس کی تدفین کے بعد واپس آ جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتے، اس کا مال اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتا، صرف ایک چیز وہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا نیک عمل، اس کا عمل چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں، کیونکہ ہر وہ عمل جو ہم کریں گے یقیناً اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے، اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے ہمارا عمل چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو۔ تو اب ہم اپنے جائزہ لینا ہے کہ اس موقع پر قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہے کوئی تمہارے پاس نیک عمل، ہے کوئی تم بتا سکتے ہو، ہیں تمہارے پاس اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے زکوٰۃ اور صدقات، کیا ہم بتا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس دن کہ کیا ہم نے کتنا کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے؟ کیا ہمیں اس قدر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نے اس دنیا میں یہ وہ نیک عمل کیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بتا سکتے ہوں کہ اللہ یہ یتیم بچے تھے جن کی میں پرورش کرتا تھا، جن کی میں نے ذمہ داری لے رکھی تھی، جن کا میں خیال رکھتا تھا، یہ وہ بیوائیں ہیں جن کی میں خدمت کیا کرتا تھا، جن کا میں خیال رکھتا تھا، یہ وہ میرے آنسو ہیں جو میں تیرے خوف کے تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے تنہائی میں بہاتا تھا، یہ میری وہ فریادیں ہیں جو میں تیرے سامنے پیش کرتا تھا، یہ میری دعائیں ہیں، یہ میرے اذکار ہیں۔ میرے دوستو یہ تمام چیزیں ہم نے ان تمام کا جائزہ لینا ہے کہ یہ کیا ہم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اپنا حساب خود کرنا ہے۔ دیکھیے اپنا محاسبہ کرنے میں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ بچپن اس کا کیسے گزرا، کیا اس کے پاس بچپن میں جب وہ اس دنیا میں آیا تھا کیا وہ گاڑی تھی، کیا وہ کوٹھیاں تھیں، کیا وہ پیسہ تھا، کیا وہ بزنس تھا، کیا وہ علم تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہمارے پاس آج ہیں، ہمارے پاس یہاں بھی باہر بھی کوٹھیاں بھی ہیں، گاڑیاں ہیں، اولاد ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے، تو یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ہماری اپنی محنت کا ہے یا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے؟ ہمیں ان نعمتوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر نہ اتنی قابلیت تھی نہ لیاقت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اگر دیا ہوا ہے تو میرے دوستو ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کی ہے، کیا میں بندہ بند کر رہا ہوں؟ اب اگر اس طرف دیکھیں تو یقیناً دیکھیں گے آپ کہ کہ ہمارے شکر کا خانہ خالی ہے، ہمارے شکر کا خانہ خالی ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ لیں، تو ہم اپنے آپ کو گلٹی فیل کریں گے، اپنے آپ کو گلٹی فیل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہ یاد رکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اپنی نیکیوں کو گنا نہیں کرتے تھے۔ جب انسان اپنی نیکیوں کو گننا شروع کر دینا تو اس کا نفس متکبر ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں،
اور برائیوں کو اپنے بھول جاتا ہے. ہمیشہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی برائیوں کو دیکھیں کہ کتنی میں نے برائیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق میں. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کیا ہے. جو لوگ ماشاء اللہ سلف صالحین میں سے جو اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہر دن بستر پر جانے سے پہلے وہ یہ دیکھ لیتے کہ جی کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور توبہ کر کے سوتے اور پھر اس بات کی کوشش کرتے کہ اس کی طرف نہ جائیں. ان کے ذہنوں میں ہمیشہ یہی بات سوار رہتی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. مثال کے طور پر محمد بن واسع رحمہ اللہ، وہ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ جی کہ لو کان للذنوب رائحہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو گناہوں میں بدبو رکھ دیتا، ہمارے گناہوں میں بدبو رکھ دیتا، مستطاع احد ان یجالسنی، تو کوئی شخص میرے قریب آ کر بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ میرے قریب بیٹھے، کیونکہ میرے پاس اتنے گناہ ہیں. میرے دوستو، اگر ہم اس طور پر اپنا جائزہ لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ واتقوا اللہ، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اس میں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آج کل جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ماشاءاللہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو عام طور پہ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی کہ وہاں پر اپنی طور پر ریاکاری کا اظہار ہو، اپنی مالداری کا اظہار ہو، لوگوں میں عزت ہو، اور لوگ ان کو نیک سمجھیں، اور اس کے لیے فوٹوگرافی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. میرے دوستو، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم وہی پیش کر سکتے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.